الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته
مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تیری زہرا پا مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا
کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشہ تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھے کو کہو گے، کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے،
قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پاویرانی ہے، پھول تربت پا چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پا مصیبت کی گھڑی ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات بٹ خوشنود یہ زہرا باواز بلند صلوات محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، چل رہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، محترم سامعین کرام، ہم سب مل کر اس وقت دنیا کی ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میری طرف متوجہ رہیے گا، ہم سب مل کر اس وقت دنیا کی عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں، جسے ذکر محمد والے محمد کہتے ہیں۔ اللہ اس ذکر کو بپا کرنے کے توفیق ہر انسان کو نصیب فرمائے، اور ہماری اور آپ کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں مشکور و مقبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ عام طریقے سے بی بی کی اور بی بی کے فضائل اس وقت پڑھے جاتے ہیں یا تو کسی خاتون کی سر ثواب کی مجلس ہو یا کسی جوان کی سر ثواب کی مجلس ہو، ورنہ عام طور پہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایام جو بی بی سے مخصوص ہے، اس میں صرف اور صرف
بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی مجلس کے فضائل کا قبلہ و کعبہ بی بی کے ساتھ بنے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یعنی بی بی کے فضائل سے پڑھے جائیں تاکہ وہ فضائل جس کی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں بی بی سے افضل ہے، فلاں ان سے افضل ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انسان جب کسی شے کو نہیں جانتا ہے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے. ناس و اعداء ما جہلو. انسان جس کا دشمن ہوتا ہے، جس کو سے جاہل ہوتا ہے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان ایام میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل بیان کریں اور وہ فضائل بیان کریں جو معتبر کتابوں سے ہے اور ان حقائق کو بیان کیا جائے جو ابھی تک ممبروں سے بیان نہیں ہوتا ہے. اور یقیناً آپ سارے علماء کرام ہیں، آپ مجلس پڑھتے بھی ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں اور بہترین انداز میں آپ کو ماشاءاللہ نجف مجلس پڑھتے ہیں. آپ لوگ سے جو کچھ سیکھا ہے انشاءاللہ اسی کو بیان کرنا ہے. اگر مناسب ہو تو تائید فرما دیجیے گا اور اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجیے گا. عزیزان گرامی، رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے. دیکھیے ہم لوگ وہ ہیں، اور آپ اگر القاب پہ غور کریں تو جو روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ بی بی کے عرش پہ 9 نام ہیں، تو ناموں کی اگر ہم ترتیب دیکھیں تو جہاں پہ زکیہ کہا گیا ہے بی بی کو، محدثہ کہا گیا ہے، طاہرہ کہا گیا، میمونہ کہا گیا ہے، لیکن اتنے نام گنانے کے باوجود جس لقب سے بی بی کو یاد کیا گیا ہے حدیث میں وہ ہے فاطمہ. سبحان اللہ. یعنی پہلا لقب جس لقب سے بی بی کو یاد کیا گیا ہے وہ ہے فاطمہ. اس فاطمہ لقب کے بعد سارے القاب سے میرے اماموں نے بی بی کو یاد کیا ہے. اور اگر آپ مطالعہ کریں گے تو بی بی کے سارے القاب پہ بھی روایتیں ہیں، وجہ تسمیہ ہیں، لیکن لفظ فاطمہ کے جو معنی ہیں، جو اسرار ہیں، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے ایسے مواقع اور ایسے مواقع موجود ہیں کہ جہاں نبی نے صرف لفظ فاطمہ کی وجہ، حقیقت، تاثیر کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ فاطمہ کی حقیقت کیا ہے. بہت سے واقعات ہیں اور اکثر مقامات پہ بی بی کو فاطمہ کے لفظ سے خطاب کر کے نبی نے یاد کیا. تو جس لفظ کو بھی نبی نے استعمال کیا اور اکثر اوقات اس سے مخاطب کیا بی بی کو، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نام کی حقیقت کیا ہے روایات میں، کہ بی بی کے اس نام میں کون سے اسرار ہیں کہ جس کی وجہ سے مولا نے نبی نے بی بی کو فاطمہ سے یاد کیا. اور بنی ہاشم میں پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کتنے بیٹیاں گزری ہیں جن کا نام فاطمہ گزرا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جن کا نام اہل بیت کے نام پر ہے، چونکہ نام کی بڑی اہمیت ہے. اب دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایت کہتی ہے، لفظ فاطمہ پہ توجہ کیجیے گا، فاطمہ تو بضعۃ منی. نبی نے یہ نہیں کہا المحدثہ بضعۃ منی، الزکیہ بضعۃ منی، الطاہرہ بضعۃ منی. یقیناً سارے القاب بی بی کے ہیں اور سب نبی کی وجہ سے بی بی کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے، لیکن نبی فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب علماء کرام تشریف فرمائیں. دیکھیے فاطمہ ہے صرف کے حوالے سے اس میں فاعل کا صیغہ، اور اس کا مصدر آتا ہے الفتم. الفتم، فتم ہے مصدر، اسی کا اس میں فاعل مذکر ہے فاطم، مؤنث ہے فاطمہ. بس میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے، بس میں بات کو اچھا ہوتا ہے حسن بنانے کے لیے بات کر رہا ہوں. فتم کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو کسی شے سے الگ کر دینا، کسی شے کو کسی شے سے جدا کر دینا، یہ ہے فتم کے معنی. تو جو اس میں فاعل بنے گا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ خاتون جو کسی کو کسی سے جدا کر دے. توجہ چاہتا ہوں.
جب فتم کے معنی ہے جدا کر دینا تو فاطمہ اسے کہیں گے اس خاتون کو جو کسی کو کسی سے جدا کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے بی بی کا نام جو فاطمہ رکھا ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اگر میں بیان کروں گا تو میرے بیان میں نقص ہوگا، لیکن جب معصوم بیان کریں گے تو معصوم کا کلام تمام کلام کا امام ہوتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا لما سمیت فاطمہ بفاطمہ، کہ میرے مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فاطمہ اس خاتون کو کہتے ہیں جو کسی کو کسی سے جدا کر دے، تو فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ لما سمیت فاطمہ بفاطمہ، کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ تو فوراً معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا کہ لأن اللہ فاطمہا وشیعتہا وذریتہا عن النار، کیونکہ اللہ نے فاطمہ کے ذریعے سے فاطمہ کو بھی جہنم سے الگ کر دیا ہے، ان کے شیعوں کو بھی الگ کر دیا ہے، ان کی ذریت کو بھی الگ کر دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ الگ کر دیا ہے، اور جو جہنم سے الگ کیا نبی نے یہاں پہ دنیا میں بتایا ہے کہ میں نے الگ کیا ہے، اور جو حقیقت میں جو ماجرا ہوگا قیامت کے دن ہوگا، محشر کے دن ہوگا، وہاں نبی بتائیں کس طریقے بی بی شفاعت کریں گی۔ توجہ چاہتا ہوں، بی بی کا لقب ہے فاطمہ، وہ اس لیے کہ بی بی اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیں گی، الگ کر دیں گی، جدا کر دیں گی، الگ کر دیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ نبی نے اکثر موقعوں پر بی بی کے جس نام سے مخاطب کیا ہے، زکیہ سے نہیں، محدثہ سے نہیں، فاطمہ، اس لیے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور کبھی فرمایا فاطمہ تو منی، فاطمہ مجھ سے ہے، اور کبھی نبی نے فرمایا، اور حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہیں پہ ترجمہ کروں گا کہیں پہ نہیں کروں گا، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ نام فاطمہ کا مخاطب نبی نے استعمال کیا ہے، اور استعمال میں نبی نے فضیلت فاطمہ بیان کی ہے کہ فاطمہ کیوں کہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیکھیں بی بی فاطمہ تمام شیعوں کو جہنم سے الگ کر دیں گی۔ اب تب تفصیل سنیے، نبی فرماتے ہیں یا سلمان، ترجمہ نہیں کروں گا ساری چیزوں کا، نبی فرماتے ہیں یا سلمان من حب فاطمہ ابنتی، لطف لیجئے گا، یا سلمان من حب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی ومن ابغضها فہو فی النار۔ یا سلمان حب فاطمہ ينفع 100 مواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ، فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ فقد رضیت عنہ ومن رضیت عنہ فقد رضی اللہ عنہ ومن غضبت علیہ ابنتی فاطمہ فقد غضبت علیہ ومن غضبت علیہ فقد غضب اللہ علیہ۔ یا سلمان الویل کل الویل لمن یظلمها وذریتها وشیتها۔ توجہ چاہتا ہوں، بس ساری چیزوں کا ترجمہ نہیں کروں گا، ساری چیزوں کا ترجمہ نہیں کروں گا، کیونکہ کچھ چیزوں کا لطف اور چاشنی اسی زبان میں ہوتی ہے۔ توجہ، نبی فرماتے ہیں یا سلمان من حب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ ومن ابغضها فہو فی النار۔ پھر فرمایا سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پہ کام دے گی، الموت والمیزان والقبر والصراط والمحشر والمحاسبہ، 6 چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیے اس پورے مجمع میں اگر کسی کے سامنے جب موت کا تذکرہ ہونے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھیا اس کی بات کرو، کوئی ایسی بات کرو جس سے دل خوش ہو، موت کا تذکرہ مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے تذکرے سے وحشت طاری ہوتی ہے۔ کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ موت کے ذکر سے وحشت کیوں طاری ہوتی ہے؟ کہا بھی موت کے تذکرے سے وحشت اس لیے طاری ہوتی ہے کیونکہ ہم ہیں خطا کار، ہم ہیں گنہگار، ہم کو یہ پتا ہے کہ جب ہم مریں گے اس دنیا سے جائیں گے
ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جب روح قبض ہوگی تو کیا ہوگا، جب قبر میں اتارا جائے گا کیا ہوگا، جب پل صراط سے گزارا جائے گا کیا ہوگا، محاسبے سے ہم ڈرتے ہیں، حساب و کتاب سے ہم ڈرتے ہیں، ان 6 چیزوں سے ہم گزر نہیں سکتے، اسی لیے ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت اپنے دل میں رکھ لو، موت سے بھی گزر جاؤ گے، صراط سے بھی گزر جاؤ گے، ساری چیزوں سے۔ تمام چیزوں سے گزر جاؤ گے، ورنہ موت سے کیا ڈر، موت سے تو ڈر ہی نہیں ہے، موت کے بعد جو حساب و کتاب ہوتا ہے اس سے ڈر ہوتا ہے انسان کو۔ عزیزان گرامی اس کے بعد نبی نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، نبی فرماتے ہیں فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ، جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوگی، فقد رضیت عنہ، تو میں اس سے راضی ہوں گا، ومن رضیت عنہ فقد رضی اللہ عنہ، اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ توجہ نہیں کی آپ نے، صغرا نکالے، کبرا نکالے، حد اوسط نکالے، نتیجہ خود نکالے کہ اللہ اس سے راضی جس سے رسول راضی، رسول اس سے راضی جس سے بطول راضی۔ اللہ اس سے راضی جس سے رسول راضی، رسول اس سے راضی جس سے بطول راضی۔ یعنی نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو وہی انسان رضی اللہ ہو سکتا ہے جس سے بی بی راضی ہو۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ سر محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا۔ تو منت مان، منت کر، دعائیں مانگ لے، لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا۔ اگر ناراض ہو، اگر ناراض ہو، ہر دشمن زہرا لانا، ہر دشمن زہرا لانا، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اگر ناراض ہو زہرا بے شک بے شک رضی اللہ بے شک نہیں بنتا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ جس سے میں راضی، جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی فقط رضی اللہ عنہ وہی رضی اللہ ہے، فقط رضی اللہ عنہ وہی رضی اللہ ہے۔ اب دیکھیے اس لیے کہا کہ یہ اس میں بھی دیکھیے جس نام سے اشارہ کیا ہے وہ ہے فاطمہ، یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ، پھر فرمایا یا سلمان حب فاطمہ۔ ہر طرف نبی لفظ فاطمہ کا استعمال کر رہے ہیں، ہر جگہ نبی لفظ فاطمہ کا استعمال کر رہے ہیں کہ فاطمہ کی محبت، فاطمہ کی محبت، فاطمہ کی محبت۔ اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا، توجہ چاہتا ہوں متوجہ رہیے گا، اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا۔ عزیزان گرامی یہ لفظ فاطمہ میں کتنا اثر ہے، کتنی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے جب بی بی دربار میں گئی ہیں تو بی بی کے جہاں اتنے القاب ہیں، بی بی کا ایک لقب محدثہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، میمونہ بھی ہے، ذاکرہ بھی ہے، مذکرہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، میمونہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے۔ بی بی کے اتنے لقب ہیں، لیکن جب بی بی دربار میں یا بی بی دربار میں ابو بکر کے سامنے گئی ہیں خطبہ دینے کے لیے تو بی بی نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اعلموا انی محدثہ، اعلموا انی طاہرہ، اعلموا انی زکیہ، اعلموا انی محدثہ، اعلموا انی مطہرہ۔ اے لوگوں پہچان لو میں طاہرہ ہوں، میں زکیہ ہوں، میں راضیہ ہوں، مرضیہ ہوں، نہیں، اے لوگوں پہچان لو میں فاطمہ ہوں۔ یعنی لفظ کا استعمال کر کے معنی کی طرف متوجہ کرا دیا کہ یاد رکھ تو بی بی سے محبت کر کے جنت میں جا سکتا ہے، ان کا حق غصب کر کے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بی بی کا حق غصب کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، بی بی سے محبت کر کے تو جنت میں جا سکتا ہے، اسی لیے کہا فاطمہ۔ اب توجہ رکھیے گا، دیکھیے
ہم لوگ کہ بچوں کی جب ولادت ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے نام پہ رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے۔ میں روایت پڑھ دوں، چھٹے امام کی خدمت ایک بندہ آیا، اس نے آنے کے بعد کہا مولا سب سے بہترین نام کیا ہے جو اپنے بچوں کا رکھا جائے؟ مولا نے فرمایا منہا ما یسمى بالعبودیت، ایسا نام رکھو جس میں عبودیت کا جوہر نظر آئے، یعنی عبداللہ، عبد الرحمن، جس میں عبد کا ذکر ہو، ما یسمى بالعبودیت، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ سب نام اللہ کو پسند ہیں۔ اور یہ تو ہو گیا عبداللہ نام کے ذریعے سے نام رکھنا۔ اسی طریقے سے پھر معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ تو ہو گیا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد، اس طریقے سے نام رکھنا، یہ اللہ کو اس طریقے سے نام پسند ہے۔ پھر معصوم سے پوچھا کہ مولا اہل بیت کے نام پہ ہم نام رکھتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ تو مولا نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے، اور یہ بھی سنت ہے نبی کی۔ اس نے کہا مولا انا نسمی ابناءنا بے ابنائکم و بے آبائکم، کہ ہم اپنے بچوں کا نام آپ کے بچوں کے نام پہ رکھتے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد کے نام پہ رکھتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَنْفَعُنَا ذَلِكَ، کیا مولا یہ ہمیں نفع دے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ نفع دے گا؟ تو میرے مولا نے پوچھا ایک بات بتاؤ، تم جو یہ نام رکھتے ہو، یعنی ہم اللہ محمد رکھتے ہیں، علی رکھتے ہیں، فاطمہ، حسن، حسین، کاظم، موسیٰ، جعفر، یہ سب چیزیں جو رکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں، مہدی رکھتے ہیں، موسیٰ رکھتے ہیں، نقی رکھتے ہیں، مولا یہ جو نام رکھتے ہیں آپ کے آباء و اجداد کے نام پر، فَإِنَّهُ يَنْفَعُنَا ذَلِكَ، کیا مولا یہ ہمیں نفع دے گا؟ مولا نے کہا ایک بات بتاؤ، تم جو اہل بیت کے نام پہ اپنے نام رکھتے ہو، محبت میں رکھتے ہو کہ بغض میں رکھتے ہو؟ کہا مولا ہم محبت میں رکھتے ہیں، بغض میں تھوڑی نہ رکھتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، حدیث کا جملہ بڑا مختصر ہے لیکن بڑا جامع ہے۔ کہا مولا نے کہا، اس نے کہا مولا ہم محبت میں رکھتے ہیں آپ کے نام، اہل بیت کے نام پہ، اپنے بچوں کے نام پہ۔ میرے مولا پتہ ہے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کسی اور شے کا نام ہے؟ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی اور شے کا نام ہے؟ دین تو نام ہی محبت کا ہے، دین نام ہی عشق اور الفت کا ہے، محبت اور پیار کرنے کا ہے، تم پیار میں نام رکھتے ہو۔ کہا ہاں۔ اس کے بعد نام کی بڑی اہمیت، توجہ چاہتا ہوں، نام میں فاطمہ پہ آؤں گا بھی، وہ اس لیے کہ معصوم فرماتے کہ حق الولد علی الوالد ثلاثۃ، بیٹے کا باپ پہ 3 حق ہے، یعنی باپ کو چاہیے کہ ان 3 حقوق کو ادا کرے۔ پہلا ان یحسن اسمہ وَأَن يُحْسِنَ أَدَبَهُ وَأَن يُعَلِّمَهُ القرآن۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلا حق یہ ہے بیٹے کا باپ پر کہ باپ کو چاہے اس کو ادا کرے کہ اس کا نام اچھا رکھے، اور میں نے بتایا بہترین نام کیا ہے؟ عبودیت پہ رکھا جائے اور اہل بیت کے نام پہ رکھا جائے، یہ بہترین نام ہے، بہترین نام کا انتخاب کرے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو ادب سکھائے، اس کو ادب سکھائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن مجید کی تعلیم دے، قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اور بعض روایت میں اور زیادہ ہے کہ اور حق یہ ہے کہ اسے تیراکی سکھائے، اسے تیر اندازی سکھائے، اور ایک حق یہ ہے باپ کے اوپر کہ اپنے بیٹے کو حلال رزق دے۔ یہ سارے حقوق ہیں جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ اور یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، خدا کے سنیے گا، اور ایک حق یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب کرے۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ اپنے بچے کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب کرے، اپنے بچے کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب کرے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، آپ نے سارے حقوق تو بیان کیے، یہ کیوں کہا کہ بہتر یہ ہے، حق یہ ہے کہ اپنے بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے؟ یہ نہیں کہا کہ اپنے لیے اچھی زوجہ کا انتخاب کرے، کہا نہیں، اپنے بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، کیونکہ جو ماں اچھی
ہوگی وہ شوہر کے لیے بھی اچھی ہوگی, اپنے بچوں کے لیے بھی اچھی ہوگی. ممکن ہے زوجہ ہو بس بچوں کے لیے اچھی ہو, شوہر کے لیے اچھی نہ ہو, لیکن جب اچھی بیوی ہوگی, اچھی ماں ہوگی تو اپنے بچوں کے لیے بھی اچھی ہوگی, اپنے بچوں کے لیے بھی اچھی ہوگی, اپنے شوہر کے لیے بھی اچھی ہوگی. میں کہوں گا اے میرے معصوم امام ذرا یہ تو بتائیے آپ نے کیوں کہا کہ اچھی ماں کا انتخاب کرو؟ پورے مجمع کی توجہ, اچھی ماں کا انتخاب کرو. یہ اچھی ماں کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں, میں ایک مشہور جملہ کہہ دیتا ہوں ایک خطیب کا, وہ اس لیے کہا کیونکہ ماں اگر ہندہ ہو بیٹا یزید پیدا ہوتا ہے, ماں اگر فاطمہ ہو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. صلوات بر محمد وآل محمد. نعرہ حیدری, یا اللہ, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ماں اگر ہندہ ہو تو بیٹا یزید پیدا ہوتا ہے, ماں اگر فاطمہ ہو تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے, حسین ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ حق یہ ہے بیٹے کا باپ کے اوپر کہ باپ اس کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے, اچھی والدہ کا انتخاب کرے. پھر معصوم فرماتے ہیں, غور سنیے گا, پھر معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے بیٹے کو قرآن سکھانا اور اپنے بیٹے کو ادب سکھانا, ادب سکھانا, اور کیسا وَأَن يُحْسِنَ أَدَبَهُ, اور بہترین ادب سکھانا, بہترین ادب سکھانا, بہترین ادب سکھانا. اب اس پہ میں بہت سے چیزیں پڑھ رہا تھا کہ بہترین ادب سے کیا مراد ہے, بہت چیزیں میں مختصر کر کے پڑھوں گا. بہترین ادب سکھانا یعنی کیا مطلب؟ مخصوص یہ ہے کہ جو واجبات ہیں وہ اس کو بتائے جائیں, جو محرمات ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے, اور اس کو یہ بتایا جائے کہ نبی کون تھے, اہل بیت کون تھے. نبی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بخصال ثلاث, اپنے بچوں کو تین خصلتوں کے ذریعے سے ادب سکھاؤ, حب اللہ, حب النبی و حب اہل البیت. سبحان اللہ, اللہ کی محبت, اللہ کی محبت, نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت, یہ تین چیزیں اپنے بچے کو سکھاؤ ادب کے طور پہ, ادب کے طور پہ سکھاؤ. اور اس کے بعد جب ادب کے طور پہ سکھاؤ تو یہ بتاؤ کہ بچہ کہ دیکھو جب کوئی بڑا ہو تو اس کو سلام کرنا, جب کہیں سے گزرنا تو گزرنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے. کوئی شاہی سواری پہ جا رہا ہو, ایک بندہ پیدل جا رہا ہو تو ایسا نہ ہو جو پیدل جا رہا ہو اس کے کم ظرفی کا شکار ہو جائے, تو ضروری ہے جو شاہی سواری پہ جا رہا ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے, اور اس طریقے سے کم لوگ زیادہ کو سلام کرے. یعنی اس طریقے سے میرے معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاتے رہنا, نماز کی تاکید کرتے رہنا, روزے کی تاکید کرتے رہنا, حج کی تاکید کرتے رہنا, زکوٰۃ کی تاکید کرتے رہنا, خمس کی تاکید کرتے رہنا, جتنے واجبات ہیں ان کی تاکید کرتے رہنا, غیبت سے بچانا, اور اس کے بعد جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان سے بچانا, تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا اور بتانا بچوں یہ ادب ہے اور یہ ادب نہیں ہے. جیسے ادب کیا نہیں ہے؟ لیس من الادب اظہار الفرح عند المحزون, ادب یہ نہیں ہے کہ تم کسی غمزدہ کے سامنے اپنے خوشی کا اظہار کرو, یعنی یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے. اپنے بچوں کو بتانا اگر کوئی غمزدہ موجود ہو تو اس کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کرنا, یہ ادب نہیں ہے, یہ بے ادبی ہوتی ہے. یہ ادب اپنے بچوں کو سکھانا. جہاں نبی نے کہا نماز سکھانا, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس سکھانا, وہیں پہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ایک عجیب حدیث بیان کری ادب کے حوالے سے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب جابر سے فرماتے ہیں جابر میں تم کو بتا رہا ہوں ادب کیسے کرنا ہے, ادب کیسے سکھانا ہے بچوں کو. اللہ کے نبی نے جناب جابر کو بتایا کہ بچوں کا ادب کرنا ہے. جناب جابر صحابہ کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ بچوں کو ادب کیسے سکھایا جائے. تو سارے صحابہ نے کہا بتاؤ نبی نے کیا کہا ہے. تو ایک مرتبہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب, اپنے بچوں کو علی ابن ابی طالب کی محبت پہ ادب سکھاؤ. تو ایک مرتبہ ایک صحابی اٹھا اور کہنے لگا اگر کوئی بچہ انکار کر دے تو کہا سنو پھر نبی نے کیا کہا اس کے بارے میں سنو, فمن ابا فسلوا عن امہ من این جاءت بہ, اور جو بچہ انکار کرے اس کی ماں سے پوچھ کے آنا کہاں سے لے کے آئی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. فسلوا عن امہ من این جاءت بہ, تو اس کی ماں سے پوچھنا کہاں سے لے کر کے آئی ہے. یہ ہے. اب سنیے, یہ ہو گیا بہترین ادب سکھانا.
اچھا نام رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان لوگوں کے نام بدل دیتے تھے جو نام غلط طریقے سے رکھے جاتے تھے. ایک بندے کا نام تھا حزن. حزن کہتے ہیں غصے والے انسان کو, جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے, تیش میں رہتا ہے, غضب کی بات ہے, جوش میں آ جانا, مار دینا, پیٹ دینا. اس کا نام تھا حزن. نبی نے فرمایا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے. تو اس نے کہا آپ بتائیے کیا رکھیں؟ کہا اپنا نام رکھ دو سہل, تاکہ تمہارے مزاج میں تھوڑی نرمی پیدا ہو, تھوڑا ہنسو, بولو, اچھے سے بات کرو, سہل بنو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. باہر نکلا تو کہتا ہے میں اس نام کو نہیں بدلوں گا جو میرے بابا نے رکھا تھا, میں حز نہیں رہوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نام نہیں بدلا, یہی وجہ ہوئی کہ جب تک میں زندہ رہا میں غصے کی حالت میں رہتا تھا, اور میرے جتنے بیٹے تھے سب غصے والے پیدا ہوئے. یہ برے نام کی وجہ ہے. اس لیے نبی برے نام کو بدل دیتے تھے. برے شہروں کے نام بدلے نبی نے. نبی جب مکے سے مدینے آئے تو مدینے کا نام تھا یثرب, بیماری کا گھر. نبی نے کہا یہ یثرب نہیں ہے, اب یہ مدینہ منورہ ہوگا. اب مدینہ منورہ ہوگا, کہ مدینہ منورہ ہوگا. نام کو بدل دیا. چھٹے امام تشریف فرماتے, ایک بندہ تھا اس کا نام تھا زریس, زاد رے یہ سین زریس. تو چھٹے امام نے اس سے کہا کہ لما سما کا ابو کا زریسن, کہ تمہارے باپ نے تمہارا نام زریس کیوں رکھا؟ تو اس نے کہا, اس نے جواب میں کہا لما سما ابو کا جعفرن, تو آپ کے باپ نے آپ کا نام جعفر کیوں رکھا؟ مولا نے کہا لأن جعفر نہر فی الجنہ, لأن جعفر نہر فی الجنہ, کیونکہ جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے. اس نے کہا پھر میرا نام کیا ہے؟ کہا تیرا نام وہی ہے جو شیطان کا نام ہے. وَأَنَّ زَرِيسًا اسم الشیطان, اور زریس شیطان کا نام ہے. تو امام نے کہا اپنے نام کو بدلو. تو نام کو بدلنے کا حکم دیتے ہیں. اگر غلط نام ہو تو اس کو بدل دیا جائے, اور اچھا نام ہو تو اس کو رکھا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تم کیا نام ہے, جب تمہارے یہاں اولاد نہ ہو تو نیت کرو کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بیٹا ہوگا اس کا نام محمد رکھیں گے, اس کا نام محمد رکھیں گے. کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں کیونکہ محمد کے نام کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جس کا نام محمد ہے اگر وہ مجلس اور محفل میں تشریف لائے تو اس کو وہ جگہ دو. وسعوا له فی المجلس, اس کو جگہ دو. اگر کوئی محمد نام کا آدمی دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے تو معصوم فرماتے ہیں یقدس اللہ کل یوم مئۃ مرۃ ذالک المنزل, کہ جس گھر میں دسترخوان بچھے اس پہ محمد نام کا بندہ بیٹھے اور کھانا کھائے, اللہ روزانہ 100 مرتبہ اس گھر کو مقدس بناتا ہے. روزانہ 100 مرتبہ اللہ اس گھر کو مقدس بناتا ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں اگر وہ بندہ جس کا نام محمد ہے تو اس سے جا کر کے مشورہ لو کہ تمہارا نام محمد ہے, ہم تم سے مشورہ چاہتے ہیں. پھر معصوم فرماتے قیامت کے دن وہ بندہ جس کا نام محمد ہوگا اگر وہ آئے گا تو اللہ کہے گا میں تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر رہا ہوں کیونکہ تیرا نام محمد ہے, کیونکہ تیرا نام محمد ہے. وہ کہے گا میں تو گنہگار ہوں, مجھے بغیر حساب و کتاب کے. اللہ فرمائے گا تجھے نام محمد سے حیا نہیں آئی لیکن مجھ اللہ کو نام محمد سے بڑی حیا آتی ہے. میں تجھے جہنم میں نہیں داخل کر سکتا, میں تجھے جہنم میں نہیں داخل کر سکتا. یہ نام کا اثر ہے, نام کا اثر. اسی لیے ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا, اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے مولا بلغنی, مجھ تک ایک بات پہنچی ہے. مولا نے کہا کیا بات پہنچی ہے؟ کہا مجھ تک ایک بات یہ پہنچی ہے کہ ایک شہر میں ایک بندہ ہے, اس کی یہاں اس کے بیٹی اس کی زوجہ حاملہ ہے, اور جب اس کی زوجہ حاملہ ہے اس نے نیت یہ کی ہے کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوئی, بیٹا ہوا تو میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس کے جب بیٹا ہو گیا تو سماہ علین, اس نے محمد نہیں رکھا, اس نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیا. نیت کی تھی کہ اگر اولاد ہوگی تو محمد رکھوں گا, لیکن جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا, علی رکھ دیا. مولا کیا نام کو چینج کر دوں, بدل دوں؟ میرے مولا نے کہا نام کو بدلنا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محمد علی علی محمد شیء واحد, محمد علی ہے, علی محمد ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. محمد علی ہے, علی محمد ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر
فرمایا کہ دیکھو اس کے یہاں تو اولاد ہوئی، علی نام رکھا، لیکن تمہارے یہاں بھی اولاد ہوگی، اپنے بچے کا نام بھی علی رکھنا، فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمْرِهِ، جب تیرے بچے کا نام علی ہوگا تو اس کی عمر طویل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اگر تے اپنے بچے کا نام علی رکھے گا فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمْرِهِ، تو تیرے بچے کا نام، تیرے بچے کی عمر طویل ہوگی۔ تو نام محمد کا کتنا اثر ہے آپ نے دیکھا، نام علی کا کتنا اثر دیکھا کہ جس کا نام علی ہوگا اللہ اس کی عمر بڑھا دے گا۔ یہ سب نام کے آثار ہیں، نام کی فضیلتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے میں نے کہا محمد نام کی فضیلت، علی نام کی فضیلت بیان کیا، اسی طریقے سے فاطمہ کی میں نے فضیلت بیان کی۔ اب سنیے گا، جس کا نام فاطمہ ہو اس کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ میں تمہید بیان کر رہا تھا ابھی یہ فاطمہ تک آنے کے لیے، محمد کی عظمت یہ، حسن کی یہ، حسین کی یہ، علی کی یہ۔ اب سنیے گا، جس کا نام فاطمہ ہو اس کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ روایت کہتی ہے ایک بندہ آیا جس کا نام سکونی تھا، جس کا نام سکونی تھا، آ کے بیٹھ گیا چھٹے امام کی بارگاہ میں، غمزدہ ہے، غمگین ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ولدت لی بنت ابنتن، میرے یہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، میرے یہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ او غمزدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیوں کی ولادت ان کے یہاں بڑا عیب سمجھا جاتا تھا عرب کے اندر۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِبِنْتٍ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب انہیں ایک بیٹی کی بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں جہاں، اور آپ کو بتا دوں یہ لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ سارے عرب اپنے بچوں کو دفنا دیا کرتے تھے، نہیں، سارے عرب نہیں دفناتے تھے۔ بنی ہاشم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں دفنایا ہے، اور اسی طریقے سے جو عرب کے بڑے قبیلے تھے اور جو اشراف عرب جن کو بولا جاتا ہے، انہوں نے اپنی بچوں کو کبھی نہیں دفنایا ہے، بلکہ جو چھوٹے قبیلے کے لوگ تھے ان لوگوں نے اپنے بچوں کو دفنایا ہے۔ اور روایت یہاں تک کہتی ہے، میں تفسیر میزان دیکھ رہا تھا، روایت یہاں تک کہتی ہے کہ انہوں نے لکھا طباطبائی صاحب نے کہ اس زمانے میں اگر عورت کو پتہ، کیوں وجہ بھی لکھی کہ کیوں دفناتے تھے، پہلی وجہ یہ تھی کہ غربت، پیدا ہو جائے گی تو کھائے گی کہاں سے، پیے گی کہاں سے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ لکھی رشتہ نہیں ہو پائے گا، کیا پتہ رشتہ نہ آئے۔ تیسری وجہ یہ لکھی تھی اس زمانے میں جنگ بہت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیا جاتا، اسیر کر لیا جاتا تھا، تو ان کو یہ بات بری لگتی تھی کہ میری بچی بڑی ہوگی، جنگ ہوگی، اسیر بنا لی جائے گی۔ یہ سب وجہ تھی، اور اسی سب کی وجہ سے وہ لوگ کیا، کسی عورت کا بیٹا ہوتا تھا تو ایک گڈھا کھود دیتی تھی، اگر بچہ ہوتا، بیٹا ہوتا تو اٹھا کے گھر لے جاتی تھی، اور بیٹی ہوتی تھی وہیں پہ اس کو دفن کر دیتی تھی، دفن کر دیتی تھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں ان کو زندہ درگور کیا، کس جرم میں کیا ان کو زندہ درگور۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمر، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جب عمر نبی کے پاس آیا، اس نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے بھی اپنی ایک بیٹی کو دفن کیا ہے زندہ۔ عمر نے بھی اب زمانے جاہلیت میں اپنی ایک بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، تو نبی نے فرمایا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کہا کیا کفارہ ہے؟ کہا عاتق رقبہ، ایک غلام آزاد کر اس کے بدلے میں۔ تو عمر نے اپنی بچی کو دفن کیا، اور اس کے علاوہ اس زمانے کا ایک بہت مشہور انسان تھا جس نے اپنی کئی شادیاں کی تھی اور کم سے 10 بیٹی کو اپنے دفن کیا تھا۔ ایسے ماحول میں جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جب ایسے ماحول جہاں بیٹیوں کو مارا جائے، دفنایا جائے، آج اس زمانے میں زندہ درگور کر دیتے تھے، کیا اس زمانے میں ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے؟ پیٹ میں مار دے رہے بچوں کو کہ بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے، بات وہی ہے کہ چاہے زندہ ہونے سے ولادت کے بعد مار دو، چاہے پیٹ میں ہی مار دو، بات تو سیم ہے کہ نہیں؟ لیکن ہو رہا ہے۔ اور اس زمانے میں ہندوستان، چین اور کوریا، یہ 3 کنٹری ایسی جہاں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے، جو میں نے تاریخ میں پڑھا۔ بہرحال اس کے بعد جب یہ درگور کر دیا کرتے تھے اور مار دیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں بی بی کی ولادت ہوئی۔ اب نبی پہ واجب ہے کہ وہ حدیث بیان کرے جس میں بیٹی کی عظمت ہو، جس میں بتایا جائے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی نے یہاں پہ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ دیکھو
تیری بیٹی فاطمہ میرا صرف بیٹی نہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس کو تم بوجھ سمجھتے ہو وہ نبی کی رسالت کا ٹکڑا ہے، نبی کی نبوت کا ٹکڑا ہے. پھر نبی نے فرمایا یاد رکھنا من یمن المرأۃ ان یکون بکرھا جاریۃ، کہ دیکھو خوش نصیب عورت وہ ہے کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. من یمن المرأۃ ان یکون بکرھا جاریۃ، خوش نصیب عورت ہی وہ ہے اور بابرکت خاتون وہ ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. یہ کیوں نبی کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں بیٹیوں کو درگور کر دیا جا رہا ہے، مار دیا جا رہا ہے، وہاں نبی پہ واجب ہے کہ اب اس زمانے میں کہ بیٹیوں کی عظمت کو بیان کرے. اسی لیے بیٹیوں سے نہ گھبرانا، کیونکہ خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کی پہلی بیٹی، پہلی اولاد بیٹی ہو. یہی سکونی جب چھٹے امام کی خدمت میں آیا ہے، اس کی یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو میرے امام کہتے ہیں تو ڈرتا ہے کہ بیٹی کا کیا ہوگا، بیٹی سے پریشان ہے ولادت سے، تو کس سے ڈرتا ہے کہ اس کا بوجھ کون اٹھائے گا اور اس کا رزق کون اٹھائے گا؟ تو یاد رکھنا علی اللہ رزقھا وعلی الارض ثقلھا. علی اللہ رزقھا، اس کا رزق اللہ پر ہے، وعلی الارض ثقلھا، اس کا بوجھ زمین پر ہے. تو نہیں اٹھا رہا ہے، زمین اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے اور تو اس کا رزق نہیں دے رہا ہے. اللہ اس کا رازق ہے، اللہ اس کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ ایک بتا ماذا سمیتہا، تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتا ہے سمیتہا بفاطمہ. لیکن نام فاطمہ دیکھے گا، محمد کا اثر، حسن کا اثر، علی کا اثر. کہتا ہے سمیتہا بفاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. جیسی نام فاطمہ کو ساتویں امام نے، چھٹے امام نے سنا، فقام من مجلسہ ہی، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. وقال ثلاثاً، 3 مرتبہ کہا صلی اللہ علی فاطمہ، صلی اللہ علی فاطمہ، صلی اللہ علی فاطمہ. اللہ فاطمہ پہ درود و سلام بھیجے، اللہ فاطمہ پہ درود و سلام بھیجے، اللہ فاطمہ پہ درود و سلام بھیجے. میرے مولا نے کہا تو فقر سے گھبراتا ہے کہ بیٹی ہو گئے کیا ہوگا؟ یاد رکھ کہ لا يدخل الفقر بیتا فیہ احد من الرجال اسمہ محمد ومن النساء اسمہ فاطمہ. یاد رکھنا اس گھر میں فقر داخل نہیں ہوگا جس میں مردوں میں سے کسی کا نام محمد ہو، عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو. اس گھر میں کبھی فقر داخل نہیں ہوگا جس میں مردوں میں سے کسی کا نام محمد ہو، عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو. یہ ہے نام فاطمہ کہ جس گھر میں جس بیٹی کا نام فاطمہ ہو اللہ اس گھر میں برکت عطا کرتا ہے، بے شرطہا و شروطہا. وہ آپ کو پتا ہے، بے شرطہا و شروطہا. عزیزان گرامی، یہ ہے نام فاطمہ. اس کا اثر یہ ہے کہ نبی معصوم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علی فاطمہ، صلی اللہ علی فاطمہ، صلی اللہ علی فاطمہ. یعنی معصوم کے سامنے صرف فاطمہ کا. آپ ایک بات بتائیے، وہ تو فاطمہ نہیں تھی، اس کا نام تھا فاطمہ نا، اس کا وہ تو فاطمہ نہیں تھی. یعنی اس کے سامنے صرف فاطمہ کا لفظ ذکر ہو گیا، معصوم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. آئیے ایک اور خاتون ہے کہ جس کا نام معصوم کے سامنے ذکر کیا، معصوم نے کیا رویہ اختیار کیا. روایت کہتی ہے ایک صحابی چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. ساتویں امام مہد میں تھے، وکانا وجعل یسارہ، اور چھٹے امام ساتویں امام سرگوشیاں کر رہے تھے، آہستہ آہستہ کچھ بات کر رہے تھے. وہ کہتا ہے میں کنارے کھڑا ہو گیا، پھر میں بیٹھ گیا کہ امام فارغ ہو جائے. امام جب فارغ ہو گئے میں قریب گیا. امام نے ایک جملہ کہا، چھٹے امام نے ایک جملہ کہا، ادنو من مولا کا فسلم. اس ساتواں جو میرا بیٹا ہے موسیٰ کاظم آغوش میں ہے، مہد میں ہے، اس سے قریب جاؤ، اسے یہ تمہارا مولا ہے اور اسے سلام کرو. اس نے جا کے ساتویں امام کو سلام کیا. جیسے ساتویں امام کو سلام کیا، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے فرد علیہ السلام بلغت فصیحہ بکلام فصیح. ایک مرتبہ ساتویں امام بچپنے کا عالم ہے لیکن فصیح انداز میں جواب کا سلام کا جواب دے رہے ہیں. ایک مرتبہ ساتویں امام گویا ہوئے اور گویا ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے علم غیب سے پتا کیا ہے کہ تیرے گھر میں کل بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. کہا ہاں مولا، میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. میرے مولا کہتے ہیں ماذا سمیتہا، تو نے کیا نام رکھا ہے؟ کہتا ہے مولا سمیتہا بالحمید
हुमैरा, मौला मैंने उसका नाम हुमैरा रखा है। हुमैरा था आयशा का लक़ब, जो मज़मूम लक़ब था, मैंने उसका नाम हुमैरा रखा है। मेरे मौला ने कहा इज़हब फ़ग़य्यर इस्मा बिन्त कल्लती असम्मैतहा हमसे, तो जा अपनी बेटी का नाम बदल दे, क्योंकि तू अपनी बेटी का नाम गलत रखा है। कहा मौला क्यों? पूरे मजमे की तवज्जो। कहा क्यों? कहा इसलिए फ़इन्नहु इस्मुन युबग़िज़ुहुल्लाह, क्योंकि ये ऐसा नाम है जिससे अल्लाह गज़बनाक होता है। तवज्जो नहीं की जाने के बाद फ़इन्नहु इस्मुन युबग़िज़ुहुल्लाह, क्योंकि ये ऐसा नाम है जिससे अल्लाह गज़बनाक होता है, जिससे अल्लाह गज़बनाक होता है। तो जुमला सुनिएगा कि यही दो खातून है ना, एक खातून का नाम आता है, इमाम अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और 3 दफा कहते हैं सल्लल्लाहु अला फातिमा, सल्लल्लाहु अला फातिमा, सल्लल्लाहु अला फातिमा। और एक खातून का जिक्र होता है तो मासूम कहते हैं जाओ उसके नाम को बदल दो। ये क्या है? ये मोहब्बत का इजहार है। छठे इमाम ने भी इजहार किया, 7वें इमाम ने भी इजहार किया कि देखो फातिमा के नाम से मोहब्बत है कि हम खड़े हो रहे हैं, और हुमैरा नाम से मुझे इतना बुग़्ज़ है, हमने कहा कि इस नाम को बदल दो कि ये मुझे पसंद नहीं है। यही वाक़िया हुआ है जनाबे बहलोल से, जिनका रोज़ा बगदाद में है। जनाबे बहलोल के पास एक बंदा आता है, आने के बाद कहता है या बहलोल उती का दिरहमन तसुब्बु फातिमता व तश्तमु अलैहा, ऐ बहलोल 1 दिरहम देता हूँ, बीबी फातिमा पे सब्बो शितम करो। बहलोल ने कहा 1 दिरहम देते हो और बीबी पे सब्बो शितम की बातें करते हो। बहलोल ने कहा न मैं 1 दिरहम लूंगा न बीबी पे लानत करूंगा। पूरे मजमे की तवज्जो। अगर एक बंदा कहे कि मैंने जुमला सुना और बीबी के फजाइल सुनने को दिल नहीं चाहा, तो दरे अली से जमाल साहब मैंने इल्म की खैरात क्या ली। एक मर्तबा मेरे मौला कहते हैं, याद पूरे मजमे की तवज्जो, एक मर्तबा जनाब बहलोल ने कहा ना मैं 1 दिरहम लूंगा और ना बीबी पे लानत करूंगा, बल हाथू निस्फत दिरहम अना सुब्बु आयशा वज़ीदुकुम आधा दिरहम दे दो, आयशा पे भी लानत करूंगा, उसके बाप पे भी लानत करूंगा। एक दिरहम देते हो बीबी को बुरा भला कहने बेशुमार। 1 दिरहम देते हो कि बीबी पे लानत करो, आधा दिरहम दे दो आयशा पे भी लानत करूंगा और उसके बाप पे भी लानत करूंगा। ये है मुहिब, बीबी का चाहने वाला। बस एक बात सुन ले, आपकी ज़हमत को तमाम करता हूं। देखिए ये नाम फातिमा में मैंने एक बात बताई कि नाम फातिमा का असर क्या है, मासूम अपनी जगह से खड़े हो गए। बस आखिरी बात, किताब का नाम है अस्साक़िब फ़िल मनाक़िब, इब्ने हमज़ा अल अरबी की लिखी हुई किताब है। 100 साल 200 साल नहीं, 850 साल पुरानी किताब है। फ़क़ीह थे अपने ज़माने के इब्ने हमज़ा अरबी, उनकी किताब भी एक फ़िक़्ह में बड़ी मशहूर है। और उनका रोज़ा है करबला में। जब करबला के उलमा का शुमार होता है तो उनका मज़ार बनाया है करबला के एक फला जगह पे, जिनको इब्ने हमज़ा के नाम से याद किया जाता है। इब्ने हमज़ा पूरा नाम है इब्ने हमज़ा अरबी। आलिम दीन थे, फ़क़ीह थे, मुहद्दिस थे, नजफ़ की तालीम थी उनकी, करबला में रहते थे, वहीं उनका मकबरा है। उनकी किताब है साक़िब फ़िल मनाक़िब, बड़ी शोरा आफाक किताब है, बेहतरीन किताब है। उन्होंने नाम फ़ातिमा का असर क्या होता है और नाम फ़ातिमा में क्या तासीर है उसकी तरफ इशारा किया इस वाक़े में। और भी किताब में होगा, मुझे नहीं पता, मैं इस किताब से पढ़ रहा हूँ। फरमाते हैं यही हुमैरा लल्लो, और जिसको सुन्नी ब्रादरान आज कह रहे हैं पिंकी, ये आई अपने अब्बा के पास, नहीं पहले आयशा आई बीबी फातिमा ज़हरा के हुजरे में। आने के बाद क्या देखा, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। आने के बाद क्या देखा, कानत फातिमा तो तदबखुत ताम,
بی بی فاطمۃ الزہرا امام حسن امام حسین کے لیے کھانا پکا رہی تھی. وَكَانَ الْقِدْرُ يُبَقْبِقُ، اور جو ابال آتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں بقبقہ یبقبق، اور کھانا اپنا ابل رہا تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں قریب گئی. بی بی کا معجزہ دیکھیے گا. کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب بی بی کو کھانا کو ہلانا ہوتا تھا تو کانت تحرک ما فی القدر باصبعها. میں نے ان کے سامنے نہیں کہا جن کی دوسری زبان اردو عربی نہیں ہے، آپ کی دوسری زبان عربی ہے. کانت تحرک ما فی القدر باصبعها، بی بی اپنا ہاتھ ڈال کر کے جلتی ہوئے دیگچی میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے ہاتھ سے اس کھانے کو ہلا رہی تھی. ہلا رہی تھی. کہتی میں دوڑ کے اپنے ابا کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہا یا ابا انی رأیتو من فاطمہ شیئن عجبا، میں نے آج فاطمہ کا بڑا عجیب، فاطمہ کی بڑی عجیب شے دیکھی. عجیب فضائل دیکھے. کیا کیا دیکھا؟ بتایا کہ وہ کھانا بنا رہی تھی اور ہاتھ ڈال کر کے اندر کھانے کو حرکت دے رہی تھی. جملہ سنیے، خدا کی قسم یہی جملہ ہے. پتہ ہے ابو بکر نے کیا کہا؟ کہا یا عائشہ اکتمی، کتمان کے معنی چھپانا. یا عائشہ اکتمی فإن هذا امر عظیم. ہے توجہ نہیں کیا آپ نے خدا کی قسم. یا عائشہ اکتمی فإن هذا امر عظیم. اے عائشہ اس فاطمہ کی اس فضیلت کو چھپا کے رکھنا یہ فاطمہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. خدا کی قسم اگر جمال بھائی میری تعریف کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جمال بھائی میرے دوست ہیں. مولانا ذوالفقار صاحب میری تعریف کرے تو ذوالفقار بھائی میرے دوست ہیں. دوست کی تعریف کرتا ہے، برائی نہیں کرتا. لیکن جب دشمن فضیلت کی گواہی دینے لگے، توجہ نہیں کہا آپ نے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہے جس کی دشمن گواہی دے. فضیلت وہی ہے جس کی دشمن گواہی دے. توجہ چاہتا ہوں، فضیلت وہی ہے، میرا متوجہ رہے گا، جملہ سن لیجئے گا. فضیلت وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. فضیلت وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. ایک مرتبہ کا عائشہ اس فضائل کو چھپا کر کے رکھنا، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے. عائشہ نے چھپانا چاہا لیکن یہ بات لیک ہو کر کے سارے مدینے میں پہنچ گئی. سب نے کہا فاطمہ کا معجزہ، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ دشمن کا مزاج یہ ہوتا ہے. دشمن فضائل فاطمہ کو چھپانا چاہتا ہے، دشمن فضائل فاطمہ کو چھپانا چاہتا ہے. لیکن اللہ نے کہا تم انسان، ہم خدا، تم جتنا ان کی فضیلت کو چھپاؤ گے لیکن یاد رکھنا بخاری تمہاری ہوگی، مناقب فاطمہ کے ہوگی. بخاری تمہاری ہوگی، فضیلت فاطمہ. اللہ نے کہا، بی بی نے کہا، اس نے کہا اکتمی فإن هذا اللہم صلی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا فرمایا؟ اے عائشہ اکتمی فإن هذا امر عظیم. اے عائشہ چھپا کے رکھنا، یہ عظیم فضیلت ہے بی بی کی. خدا کی قسم یہ جملہ ہے. فلما بلغ ذالک رسول اللہ، جب یہ بات بی بی رسول اللہ کو پتہ چلی، صعد المنبر، منبر پہ تشریف لائے، وحمد اللہ واثنى علیہ، منبر پہ جا کے خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہتے ہیں توجہ کہ ان الناس یستعظمون ویستکثرون ما رأوا
من القدر والنار. لوگ آگ اور دیگچی کے واقعے پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ آگ نے فاطمہ کے ہاتھ کو کیوں نہیں جلایا. یاد رکھنا ان اللہ حرم النار علی لحم فاطمہ, اللہ نے آگ پہ حرام کرا ہے کہ فاطمہ کے گوشت کو جلا سکے. اللہ اکبر. ان اللہ حرم النار علی لحم فاطمہ, اللہ نے آگ کو حرام قرار دیا ہے فاطمہ کے گوشت پر. اور پھر فرمایا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس آگ کو کس کے اوپر, ان کی ذریت کے اوپر, ان کے امام کے اوپر جو ان کی نسلوں سے آئیں گے, ان کو کبھی بھی آگ اثر انداز نہیں کر سکتی. خدا کی قسم جملہ سنیے گا. اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہیں اس پہ توجہ, اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ آگ نے فاطمہ پہ اثر نہیں کیا اور تم کہہ رہے ہو یہ بہت بڑے معجزے کی بات ہے. آؤ میں بتاؤں اس سے بڑی معجزے کی بات کیا ہے. فَإِنَّا مِن نَسْلِ فَاطِمَةَ مَن تُطِيعُ النَّارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجِبَالُ وَالْأَوْتَادُ. تمہیں میں بتاؤں فاطمہ کی نسل سے وہ مہدی ظہور کرنے والا ہے کہ سورج بھی اس کی اطاعت کرے گا, چاند بھی اس کی اطاعت کرے گا, پہاڑ بھی اس کی اطاعت کریں گے. آخری فرق کی توجہ بس ختم کر رہا ہوں. سورج اطاعت کرے گا, چاند اطاعت کریں گے, اور جبال, جبال کہتے ہیں پہاڑ کو, پہاڑ بھی اس کی اطاعت کرے. کس کی؟ میرے مولا کی, امام زمانہ کی. عزیزان گرامی میں بڑا پریشان تھا کئی دن سے کہ سورج اطاعت کرے گا سمجھ میں آتا ہے, چاند اطاعت کرے گا روایت ملتی ہے, لیکن پہاڑ کس طریقے سے امام زمانہ کی اطاعت کرے گا. لیکن میں کتابوں میں ڈھونڈ رہا تھا, مجھے نہیں ملا. مجھے ایک اردو میں کتاب ملی, جمال منتظر, علامہ آیت اللہ گلپیگانی صاحب نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ پہاڑ کس طریقے سے امام زمانہ کی اطاعت کرے گا. جمال بھائی توجہ, کس طریقے سے اطاعت کرے گا؟ تو انہوں نے لکھا امام زمانہ کا ظہور ہوگا. دشمن فاطمہ کو جب قتل کرنے امام زمانہ جائیں گے تو دشمن فاطمہ پہاڑ کے اندر چھپنا چاہیں گے. پہاڑ پکار پکار کے کہے گا یہ دشمن فاطمہ. یا بلند صلوات. اس طریقے سے پہاڑ کہے گا اے مہدی دشمن فاطمہ پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں, آپ کے دشمن پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں. اس طریقے سے پہاڑ میرے امام زمانہ کی اطاعت کرے گا. بس ختم کیا میں نے. اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں پھر وہی حدیث کہ ویل ہو اس کے لیے کہ جو اس کے شوہر پہ ظلم کرے. الویل لمن یظلم بعلہا, جو ان کے بعل اور شوہر پہ ظلم کرے اس پہ بھی ویل ہو, اور جو اس کی ذریت پہ ظلم کرے اس پہ بھی ویل ہو. عزادارو, مسلسل 3 دنوں سے آج چوتھا دن ہے آپ لوگ نجف میں مسلسل مجلس کر رہے ہیں, فضائل سن رہے ہیں, مصائب سن رہے ہیں, یقیناً تھک جاتے ہیں. اور بی بی کا پرسہ مولا علی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ 5 بکا, بکا کہتے ہیں زیادہ گریا کرنے والے کو, 5 بکا اس دنیا میں گزرے ہیں. معصوم فرماتے ہیں پہلے جناب آدم علیہ السلام, دوسرے جناب یوسف علیہ السلام, تیسرے جناب یعقوب علیہ السلام, چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام, پھر مولا فرماتے 5ویں میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ بکا ہے, بہت زیادہ گریا کرنے والی ہیں. لیکن عزیزان گرامی اگر آپ توجہ کریں تو جناب آدم جب بکا بنے ہیں تو 1000 سال تک جناب آدم نے گریا کیا ہے, تب جا کر کے بکا بنے ہیں. جناب یوسف قید خانے میں بابا کو یاد کر کے روتے تھے تو بکا بنے.
جناب یعقوب جناب یوسف کے فراق میں روتے رہے تو بکا بنے، اور چوتھے امام 40 سال تک روئے تب جا کے بکا بنے. لیکن اللہ جانے اس 75 دن میں بی بی پہ کیا مصیبت پڑ گئی کہ بی بی کو یہ کہنا پڑ گیا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا. ارے مجھ پہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئی، اگر وہ دن پہ پڑ جاتی تو دن مثل شب کے ہو جاتے. مجھ پہ وہ مصیبت پڑ جاتی. بی بی 75 دن میں کہہ رہی ہے، 75 دن میں بی بی بکا بن گئی، بہت زیادہ گریہ کرنے والی، بہت زیادہ گریہ کرنے والی. عزیزو آیت اللہ، چونکہ آپ مسلسل تفسیر سے مصائب سن چکے، میں تفسیر سے مصائب نہیں پڑھوں گا. آیت اللہ محمد حسین اصفہانی اصول مظفر شیخ مظفر کے استاد محترم ہیں، اور آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی کے بھی استاد محترم ہیں. محمد حسین اصفہانی، ان کا ایک مرثیہ ہے جو عرب میں بڑا مشہور ہے، جس کو آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی بھی جب بی بی فاطمہ کے مصائب پڑھتے ہیں تو اس مرثیے کو ضرور پڑھتے ہیں. میں بھی 1-2 بند اس کا پڑھوں گا اور واقعے کی طرف اشارہ کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. ایک ایک بند میں خدا قسم اپنے زمانے کے مرجع تھے، فقیہ تھے اور شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے. تو وہ شاعری، جاہل آدمی شاعری کرے تو جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے، لیکن جب فقیہ ایک مرجع شاعری کرے تو الفاظ کو سوچ سمجھ کے رکھتا ہے. جملہ سنیے گا انہوں نے کیا کہا. فرماتے ہیں مفتاح ذکرہا حدیث البابی، فرماتے ہیں کہ بی بی کی شہادت کی ابتدا بی بی کے دروازے سے شروع ہوتی ہے. مفتاح ذکرہا حدیث البابی، کہ بی بی کی مصیبت اور شہادت کی ابتدا بی بی کے دروازے سے شروع ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں اے لوگو پوچھنا چاہتے ہو کہ بی بی کی مصیبت کے کتنے گواہ ہیں؟ جملہ سنیے گا. فرماتے ہیں الباب والجدار والدماء شہود و صدقین. اے لوگو تمہیں پتا ہے بی بی کے 3 گواہ ہیں. ایک دروازہ گواہ ہے، ایک دیوار گواہ ہے، اور وہ کچھ خون گواہ ہے جو بی بی کے بدن سے نکل کر بی بی کے گھر میں بہہ گئے. اجرکم علی الزہراء، یہ بی بی کی مصیبت کے 3 گواہ ہیں. دروازہ گواہ ہے، دیوار گواہ ہے، اور وہ خون گواہ ہے جو بی بی کے بدن سے نکل گئے. کیسے برداشت کر سکو گے؟ جملہ سننا. پھر فرماتے ہیں جاوز الحد بلطم خدی. اللہ اکبر. لطم کہتے ہیں تماچا مارنا. جاوزو کے معنی ہیں تجاوز کرنا. جاوز الحد بلطم خدی، ان لوگوں نے اتنا تجاوز کیا کہ بی بی کو ہاتھوں سے اذیت دی. میں نام نہیں لوں گا کہ کیسے اذیت دی. ان لوگوں نے بی بی کو ہاتھوں سے اذیت دی. کیسے اذیت دی پتا ہے؟ آؤ میں بتاؤں. کتاب کا نام ہے الاختصاص. راوی کون ہے؟ معصوم. چھٹے امام کہہ رہے ہیں تمہیں پتا ہے کہ جب میری جدہ دربار میں گئی ہیں، ابو بکر نے فدق لکھ دیا، بی بی کو دے دیا. راستے میں عمر سے ملاقات ہوئی، عمر نے کہا یہ ورقہ ہمیں دیجئے، فدق آپ کو نہیں دیا جائے گا. بی بی نے انکار کیا. خدا کی قسم یہ جملہ ہے فَلَتَمَهَا عُمَرُ عَلَى خَدِّهَا، عمر نے ہاتھ سے بی بی پہ ظلم کیا. اللہ اکبر. لَتَمَهَا عُمَرُ عَلَى خَدِّهَا، عمر نے ہاتھوں سے بی بی پہ ظلم کیا. عزادارو، امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی کے کانوں میں جو بندے تھے وہ بندے نکل کے زمین پہ گر گئے تھے. خدا کی قسم اپنے آنکھوں سے پڑھ رہا ہوں، آنکھوں سے مطالعہ کیا ہے تب پڑھ رہا ہوں. پھر جملہ سنیے گا. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ
فرفع عمر بالصوت، عمر نے کوڑا لیا. اور آپ نے سنا ہے صرف کنفذ نے بی بی کو کوڑے مارے ہیں، خدا کی قسم عمر نے بھی بی بی کو کوڑے مارے ہیں، اس کے بعد کنفذ نے کوڑا مارا ہے. پھر تم نہ سنیے گا جملہ کیا ہے. اس کے بعد امام حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی ماں کو تماچا مارتے ہوئے، تماچا کھاتے ہوئے. میں نے روایت ابھی 1 گھنٹے پہلے مجلس میں کہیں پڑھا ہے، یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں. نجف میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی مجلس پڑھ رہے تھے، میں اس مجلس میں تھا. انہوں نے ایک عجیب بات پڑھی. انہوں نے یہ پڑھا کہ کراچی میں میاں بیوی تھے، شوہر نے غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو تماچا مار دیا، بیوی رونے لگی. اس کے بعد 3 دن تک بیوی نے شوہر سے ناراض رہی. 3 دن کے بعد بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ میرے شوہر ہیں، یقیناً مجھ سے خطا ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے نہ مارا کرے، مجھے تھپڑ مار دیے مجھے کوئی اذیت نہیں، لیکن جب آپ تماچا مار رہے تھے میرا چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا تھا. 3 دن سے میرا بچہ بخار میں ہے، 3 دن سے میرا بچہ بخار میں ہے، بخار سے فاقہ نہیں ہوا ہے، میرے بچے کے سامنے مجھے نہ مارا کرے. عزادارو، جس مقام پر عمر نے بی بی کو تماچا مارا تھا، اس مقام سے جب امام حسن گزرتے تھے اپنا سر و سینہ پیٹ دیتے تھے. ہائے میری اماں، اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الزہراء. بس ایک بات آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، ایک بات آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، بس ختم کیا میں نے. لطمہا عمر علی خدہا. پھر جملہ سنو گے کیا ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں معصوم مصیبت بیان کر رہا ہے میرے مولا کی. پھر چھٹے امام نے کہا وَرَفَسَهَا عُمَرُ بِرِجْلِهِ. خدا کی قسم میں بڑا پریشان تھا کہ رفس کے معنی کے میں ترجمہ نہیں کروں گا، پھر بھی آپ عربی سمجھتے ہو. رفسا کہتے ہیں معلوم کسے کہتے ہیں؟ رے، فے، سین. رفس کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ رفس کہتے ہیں الضرب بالرجل علی الصدر، الضرب بالرجل علی الصدر. اس نے بی بی پر ظلم کیا، بی بی زمین پہ گر گئی، آواز دی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی. پروردگار ہماری اس عبادت کا اپنی بارگاہ میں، پروردگار جو یہ آواز بلند ہے نوازوں پر رحمت نازل فرما. پروردگار تحاضر مجلس کی تمام حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جتنے بھی یہاں پہ طلاب علماء کرام تشریف فرما ہے، جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں پروردگار میں نہیں جانتا، پروردگار تو جانتا ہے. ان تمام طلاب اور علماء کرام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اگر ان کے کوئی بیمار ہے یا ان کے رشتہ دار بیمار ہے، 4 معصوم ان کا واسطہ، ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اور پروردگار ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کے بعد نشر کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں بھی شان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار وہ مکان وہ مکین محفوظ رہیں جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے. پروردگار اس حسینی حیدرآباد دکن کو دوام عطا فرما. اور ایک دعا ہے کہ ابھی امتحان ہوا ہے، لجنا کا رزلٹ آنے والا ہے. چاہے پروردگار 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ جن علماء طلاب نے یہاں پہ امتحان دیا، پروردگار ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرما. اور پروردگار سب سے بڑی دعا یہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان انصار میں ہم کو شمار فرما. ماتم حسین. یا حسین
حسین یا 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 حسین آپ حضرات سب بنا دے ماتا پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی تم سے یوں دور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک والی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بھی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی
باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزر کی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ